آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کا 20 باب 19 تا 23 آیات۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا تمہیں سلامتی، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اپنی پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت ہی عزیز مومنین، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر عید پینتیکوست منا رہے ہیں، روح القدس کے نزول کی عید مناتے ہیں۔ آج آپ سب کو زوردار تالیوں کے ساتھ ہماری ساری پاسٹر ٹیم کی طرف سے روح القدس کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ آج کلیسیا کی عید بھی ہے، آج کلیسیا کا جنم دن ہے، آج چرچ کی سالگرہ ہے، اور آج ہم خدا کے اس تحفے کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، روح القدس بھیجوں گا، ایک وکیل بھیجوں گا، روح الحق بھیجوں گا، جو ساری سچائی سے تمہیں آگاہ کرے گا، جو تمہیں پاک کرے گا۔ تو آج روح القدس کے نزول کی عید جو ہے مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50 دن کے بعد منائی جاتی ہے، اور عید سعود کے 10 دن کے بعد جب مسیح خدا مردوں میں سے جی اٹھا تو 40 دن تک شاگردوں سے بات کرتا رہا، شاگردوں کو ملتا رہا، اور پھر باپ کے پاس آسمان پر چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا۔ وعدہ کیا کہ تمہیں اکیلا نہ چھوڑوں گا، مددگار بھیجوں گا، پاک روح بھیجوں گا، اور 10 دن کے بعد جو ہے وہ روح القدس اپنے شاگردوں پر بھیجتا ہے۔ تو عید پینتیکوست جو ہے وہ عید پاشکا کے 50 دن کے بعد منائی جاتی ہے۔ 50 کا عدد جو ہے یہ زندگی کا عدد ہے، پاکیزگی کا عدد ہے، سلامتی کا عدد ہے، اور خدا کی برکات یاد رکھنے کا عدد ہے۔ نوح کے دور میں جب 40 دن اور رات بارش ہوئی، ساری بدی کو ختم کر دیا گیا، تو نئے سرے سے زندگی آغاز کیا، اور خدا نے 50 دن کے بعد وعدہ کیا کہ میں دوبارہ سے کائنات کو پانی سے ہلاک نہیں کروں گا، جس پر آسمان میں اس نے نشان بھی رکھا وعدے کے طور پر۔ اور یہ 50 دن کے بعد نشان جو ہے دکھائی دیا گیا، اور کہا گیا کہ میں اپنے لوگوں کو دوبارہ سے پانی سے نہیں ماروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکلے تو 50 دن کے بعد کوہ سینا پر وہ سٹے کرتے ہیں اور انہیں شریعت ملتی ہے، اور یہودی 50 دن کے بعد جو ہے اس روایت کو مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ 50 دن کے بعد ہمیں شریعت ملی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرانے عہد نامے میں چند عیدیں ہیں جن میں سے 3 ہیں بڑی خاص ہیں: عید فصح، عید خمسین
عید خیام. عید فصح جو ہے جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکلے تو خدا نے وعدہ کیا اور حکم دیا کہ بڑا ذبح کیا جائے اور اس کا خون جو ہے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا جائے. موت کا فرشتہ گزرے گا اور جس دروازے پر بڑے کا خون ہوگا وہ خاندان محفوظ رہے گا. اور اسی طرح لوگ جو ہیں ہیکل میں بڑے ذبح کرتے تھے اور اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے تھے اس یاد میں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے. قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں اسی یاد میں سے اسے عید فصح کہا جاتا تھا جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے تھے کہ خدا نے ہمیں غلامی سے آزادی دی ہے. خروج ہوا ہے, غلامی سے آزادی کی طرف آئے ہیں, موت سے زندگی کی طرف آئے ہیں, اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے ہیں. اور اسی یاد خوشی کا جشن منایا جاتا تھا کہ خدا نے انہیں آزادی دی ہے, خدا نے ان کی مدد کی ہے, خدا نے ان کے گناہوں کو معاف کیا ہے, خدا نے نظر کرم کیا ہے. اور یہ عید جو ہے عید فصح جو ہے اسی یاد میں منائی جاتی تھی, جشن منایا جاتا تھا, خوشی منائی جاتی تھی کہ خدا نے غلامی سے نکالا ہے. اور وہ قربانیاں چڑھاتے تھے, بڑوں کا خون بہاتے تھے تاکہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکیں. اور مسیح خداوند جو ہے اپنے آپ کو قربان کرتا, اپنا خون بہاتا ہے ہمارے گناہوں کی خاطر. عید فصح کے 50 دن کے بعد عید خمسین منائی جاتی تھی اور خدا نے بنی اسرائیل قوم کو کہا کہ جب وادی کی سرزمین میں جائیں تو شکر گزاری پر جب فصل کاٹے جائے تو خدا کے حضور میں فصل کی کٹائی کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. تو یہ عید جو ہے خاص طور پر فصل کی کٹائی پر شکر گزاری کی عید منائی جاتی تھی کہ خدا نے ہمیں اناج دیا ہے, خدا نے ہمیں رزق دیا ہے, خدا نے ہمیں پھل دیا ہے. تو یہ پہلا پھل ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں, خدا کے گھر میں لے کر جاتے ہیں. خدا نے جو رزق دیا ہے, اناج دیا, خدا نے کہا کہ جب تم وعدے کی سرزمین میں جائے تو وہاں پر خدا کی شکر گزاری کرنا اور اپنا پہلا پھل جو ہے وہ خدا کے حضور پیش کیا کرنا اور خدا کے حضور میں اس کی برکتوں کو یاد کرنا کہ خدا نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا. اور یہ عید جو ہے فصل کی کٹائی پر شکر گزاری کے طور پر گزرانی جاتی تھی کہ خدا نے جو اناج دیا, فصل دیا, برکت دیا, رزق دیا ہے, اس کے لیے جو پھل خدا نے دیا ہے فصل کی صورت میں ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ خدا کے گھر میں لے کر آتے تھے کہ یہ نذرانہ ہم خدا کو پیش کرتے ہیں اور یہ خدا نے ہمیں فصل دی ہے, برکت دی ہے, اناج دیا ہے, پھل دیا ہے, تو خدا کے دیے ہوئے میں سے ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں, اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ عید منائی جاتی تھی عید فصح کے 50 دن کے بعد. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو تھے وہ عید خمسین کے وقت یروشلم میں موجود تھے اور اکٹھے مل کر دعا کر رہے تھے اور ایمانداروں کی جماعت وہاں تھی. سب جب ایک جان ہو کر, ایک روح ہو کر, پورے دل کے ساتھ, پورے ایمان کے ساتھ دعا کر رہے تھے. ان کی دعا سنی گئی اور 50 دن کے بعد خدا نے روح القدس ان پر نازل کیا. اور یہ روح القدس جو ہے آگ کے شعلوں کی صورت میں ان پر نازل ہوا. وہاں پر بہت سی قبیلوں کے لوگ تھے, مختلف زبانوں کے لوگ تھے, مختلف علاقوں کے لوگ تھے. اور کیا ہوا جب روح القدس ملا اور پترس بڑی دلیری کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ جس کو آپ لوگوں نے مسیح خداوند کو صلیب دی اسی کو خدا نے مسیحا بھی ٹھہرایا اور خداوند بھی ٹھہرایا. جس کو آپ لوگوں نے صلیب دی اور اس کو خدا نے مسیحا بھی ٹھہرایا اور خداوند بھی ٹھہرایا. اور ان کے دل چت گئے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے, مسیحا کو صلیب دی ہے, نافرمانی کی ہے, دکھ دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں, ہم نے گناہ کیا ہے, اس کو پہچانا نہیں ہے, مسیحا کو نہیں پہچانا, زندگی کے بانی کو نہیں پہچانا, ہم نے گناہ کیا ہے, تو اب ہم کیا کریں. تو پترس نے کہا کیا کرنا ہے, توبہ کرنی ہے. اور 3000 کے قریب لوگ تھے. جب اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے گناہ کیا ہے, مسیح خداوند کو صلیب پر چڑھایا ہے, تو انہوں نے معافی مانگی, توبہ کی, اور 3000 لوگ اسی وقت جو ہے وہ شاگردوں کے ساتھ مل گئے. اسی وقت انہوں نے بپتسمہ لیا اور مسیحیت میں شامل ہوئے. 3000 کے قریب لوگ. جب پترس بات کر رہا تھا, کلام کر رہا تھا, تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے یہ میری ہی زبان
بول رہا ہے. تو روح القدس کا بہت بڑا جو معجزہ تھا یہی تھا سمجھ کا. جب بات کرتا تھا تو دوسرے کو سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. بولنے والا جب بولتا تھا اور سننے والا اس کو سمجھتا تھا. اور یہی روح القدس کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ ان کو ایک دوسرے کی سمجھ آنی شروع ہو گئی. ان کی زبانیں فرق ہیں, مگر جب پطرس نے کلام کیا, جب انہوں نے بات کی تو ایک دوسرے کو سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ یہ میری ہی زبان ہے. جس زبان کی سمجھ نہ آئے وہ کیا ہے؟ وہ روح القدس کی زبان نہیں ہے. روح القدس کی زبان کون سی ہے؟ محبت کی زبان ہے. جی سمجھ آ جائے, جی سمجھ نہیں آتی اور روح القدس کی زبان نہیں ہے. روح القدس کی زبان کون سی زبان ہے؟ محبت کی زبان ہے, جس کی سمجھ آ جائے. اور وہاں پر مختلف علاقوں کے لوگ تھے, زبانوں کے لوگ تھے. روح القدس جب ملا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا سمجھا رہا ہے. اس کو سمجھ آنی شروع ہوگی. اور جہاں پر سمجھ ہو وہاں پر روح القدس ہوتا ہے. جس جگہ پر سمجھ آ جائے وہاں روح القدس ہوتا ہے. جس کو سمجھ آئے وہاں پر خدا کی موجود کی حضوری ہوتی ہے. جس کو سمجھ آئے اس میں محبت کی زبان ہوتی ہے. ہماری زندگیوں میں بھی جب ہمیں ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آتی, سمجھ نہیں آ رہی, تو سمجھ لے وہاں پر روح القدس کی زبان نہیں ہے. قدس کی غیر زبان جو ہے جس کی سمجھ نہیں آتی وہ روح القدس کی زبان نہیں ہے. خدا نے جو روح دیا ہے سمجھ کا, حکمت کا, دانائی کا, سمجھ کا, محبت کا, سلامتی کا. اور وہ بات کرتے تھے تو ایک دوسرے کو سمجھ آ گئی. تکوین کی کتاب میں 11ویں باب میں بابل کے برج کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ ایک ہی قوم اور ایک ہی زبان تھی, اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ایک بڑا برج بناتے ہیں, ایک ٹاور بناتے ہیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچتی ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے کہا تاکہ ہم اپنے آپ کو دکھائیں, اپنے آپ کو بتائیں. اپنا آپ دکھانے کے لیے ان میں غرور اور تکبر آیا کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں, ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ہم بھی بتا دیں گے کہ یہ کر سکتے ہیں اور آسمان تک پہنچ سکتے ہیں. اور کیا ہوا, انہوں نے وہ برج بنانا, ٹاور بنانا شروع کیا. اور خدا نے دیکھا کہ یہ ان میں غرور اور تکبر اتنا ہے. اور ان کے غرور اور تکبر کا نتیجہ کیا ہوا کہ خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. سمجھ ختم ہو گئی, ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آ رہی, کون کیا مانگ رہا ہے اور کس کو کیا دینا ہے. اور جب سمجھ ختم ہو گئی تو وہاں پر وہ سارے ہی بکھر گئے. وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے, ٹاور بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے, اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ ان کی زبانیں بدل گئیں. اب وہاں پر محبت کی زبان نہیں, وہاں پر غرور تھا, تکبر تھا. اور جہاں جہاں پر غرور اور تکبر ہوتا ہے وہاں پر زوال ہوتا ہے, زوال ہوتا ہے. ان میں ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ہم بھی ہمیشہ جب ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے, جب ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, تو سمجھ لیں ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے, پاک روح کی ضرورت ہے. اور پاک روح جو ہے ہمیں حکمت دیتا ہے, ہمیں حکمت دیتا ہے. لاطیوں کی کتاب خاتمے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں روح کے پھلوں کا ذکر ہے. روح کے پھل کیا ہے؟ محبت, صبر, برداشت, پرہیزگاری, حلیمی, ایمانداری. یہ محبت کے پھل ہیں. اور روح القدس سے جو بڑا ہوا ہے اس میں یہ محبت کے پھل پائے جاتے ہیں. محبت کی نعمتیں ہیں, سمجھ, حکمت, دانائی, خدا کا خوف. جس میں خدا کا خوف ہوتا ہے اس میں روح القدس کی یہ نعمت پائی جاتی ہے. تکوین کتاب میں پڑھتے ہیں کہ شروع سے خدا کا روح پانیوں پر جو مشق کرتا تھا, اور اسی روح نے چیزوں کو بنانا شروع کیا. اس نے کہا اور چیزیں جو ہے وجود میں آنی شروع. خدا کے روح نے کائنات کو شکل دینا شروع کی, کائنات کی چیزوں کو وجود دینا شروع کیا. اور اسی روح نے کائنات کو زندگی بھی دی. جب انسان بنایا گیا کہ اس کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا. اسے کیا ملا؟ خدا کا روح ملا اور اس میں جان پڑی. خدا کا روح جو ہے ہمیں زندگی دیتا ہے. اور آج کی انجیل پاک میں بھی ہم نے سنا کہ شاگرد جو ہے یہودیوں کے خوف سے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, دروازوں میں بند تھے. خوف تھا, مردہ سے ہو چکے تھے, ان میں جان نہیں تھی. اور کیا ہوا
کہ مسیح خداوند ان کے درمیان موجود، اور ان سے کہا کہ تم روح القدس لو، اور جیسے ہی روح القدس ملا، خدا کی حضوری ملی، خدا کی موجودگی ملی، ان کے اندر سے وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔ وہ مردہ دوبارہ سے دلیر ہوئے، انہیں دوبارہ سے جان ہوئی، اور وہ بڑی دلیری سے یسوع کا پرچار کرتے ہیں، یسوع کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب ان میں ڈر نہیں، اب انہیں خوف نہیں، اب ان میں دلیری ہے، اب ان میں حکمت ہے، سمجھ ہے، خدا کا خوف ہے، کیونکہ انہیں خدا کا روح ملا ہے۔ اسی طرح خدا ہماری زندگی میں جب اس کا روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں طاقت، قوت ملتی ہے، جرأت ملتی ہے۔ خدا کا روح ہمیں زندگی دیتا ہے۔ خدا کا روح، تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی محبت اس طرح ظاہر کی۔ مسیح خداوند نے جب ہمیں دعا کرنا سکھایا اور کیا کہا کہ جب بھی دعا کریں گے، اے ہمارے باپ تو جو، خدا کہاں پر ہے؟ اور پرانے عہد میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ دور ہے، کہاں پر؟ اور جیسے آسمان پر۔ اور اس نے محبت اس طرح ظاہر کی ہے کہ پہلے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد اپنا روح القدس بھیجا، پاک روح بھیجا۔ اور اس کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ روح القدس کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ ہمارے بدن۔ ہاں، تم روح القدس کی ہیکل ہو۔ روح القدس دا جڑا ٹھکانہ ہے، رہن دی جگہ ہے، وہ ساڈے بدن ہے گے نے۔ خداوند کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اب وہ دور نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس ہے، ہماری زندگیوں میں ہے، ہماری زندگیوں میں ہے، اس کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ خدا کا روح جو ہے پاکیزگی کا سرچشمہ ہے، ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ اور متی رسول کی جن میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور پاک کون کرتا ہے؟ خدا کا روح ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، اور خدا کا روح ہمیں پاک کرتا ہے۔ جیسے روح القدس آگ کے شعلوں کی مانند شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور آگ جو ہے یہ جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، نیا بنا دیتی ہے۔ اور اسی طرح روح القدس جب ہماری زندگیوں میں اترتا ہے تو ہمارے اندر سے وہ تمام بدی، نفرت، حسد، غرور، تکبر، تعصب ختم ہو جاتا ہے، اور خدا کے پاک روح کی آگ اسے جلا کر ختم کر دیتی ہے اور ہمیں نیا بنا دیتی ہے۔ اور آج ہم کہیں کہ خدا، آج جب روح القدس مجھ پر نازل ہو آگ کے شعلوں کی مانند، تو میرے اندر سے وہ تمام بدی ختم ہو جائے، میرے اندر سے تمام غصہ ختم ہو جائے، میرے اندر سے تمام تعصب ختم ہو جائے، میرے اندر سے تمام نفرت ختم ہو جائے، میرے اندر سے تمام غصہ ختم ہو جائے، بلکہ میں پاک روح کی مدد سے نیا بن جاؤں، اور مجھ میں محبت کی زبان آ جائے، مجھ میں محبت کی زبان آ جائے۔ اور جس میں خدا کی محبت کی زبان ہے اس میں روح القدس ہے، روح القدس ہے جو دوسروں کو سمجھا سکے، وہ محبت کی زبان رکھتا ہے، اور جو دوسروں کو سمجھ سکے وہ بھی روح القدس کی نعمتیں رکھتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر میں کسی کو سمجھا پاتا ہوں تو مجھے محبت کی زبان استعمال کرنی ہے، روح القدس سے برکت مانگنی ہے، اور جس میں سمجھ نہیں ہے سمجھے اس میں روح القدس کے لیے اس نے خدا سے مدد مانگی، خدا مجھے روح القدس عطا کر۔ سمجھانے والے کی غلطی نہیں ہے، سمجھنے والے کی غلطی ہے، کیونکہ میرے اندر جو روح القدس ہے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا، اس سے مدد نہیں مانگ رہا، اور اس سے رہنمائی نہیں مانگ پاتا۔ جب ہم دوسروں کو سمجھ نہیں پاتے تو سمجھانے والے کی غلطی نہیں ہے، سمجھنے والے، کیونکہ وہ روح القدس سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ روح القدس سے مدد سے مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سمجھ سکے۔ جب روح القدس ملا تو وہ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ کس نے مدد کی سمجھنے میں؟ روح القدس نے۔ تو ہمیں روح القدس سے مدد کہ خدا مجھے دوسروں کو سمجھنے میں میری مدد کر، تاکہ میں روح القدس کی رہنمائی میں زندگی گزار سکوں۔ اور آج ہمیں خدا سے خاص فضل مانگنا ہے کہ خدا آج مجھے نئی زندگی دے دے۔ حزقیال نبی کی کتاب اس کے 36ویں باب میں کہ جب میں ان پر پاک پانی چھڑکوں گا اور انہیں ہر داغ سے پاک کروں گا اور انہیں نئی روح عطا کروں گا، ان کے دلوں میں نئی روح کو انڈیلوں گا اور ان کے اندر سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور گوشت کا دل عطا کروں گا۔ جب روح القدس نازل ہوگا، جب روح القدس ہمیں ملے گا تو ہمارے اندر سے جو پتھر کا دل ہے خدا اس کو نکال دے گا اور گوشت کا دل عطا کرے گا۔ ہم میں جو سخت پن ہے وہ ختم ہو جائے گا،
حلیمی آئے گی۔ یہ تب ممکن ہوگا جب ہم روح القدس کو اپنی زندگیوں میں دعوت دے دیں کہ اے روح پاک میرے دل میں آ، میری زندگی میں آ، اور آپ کے اندر جب روح القدس آئے گا تو وہ سخت پن، نفرت جو ہے، دکھاوا جو ہے ختم ہو جائے گا اور نئی زندگی آپ کو ملے گی، آپ پاک ہوں گے۔ روح القدس ہمیں پاک کرتا ہے، روح القدس ہمیں نیا کرتا ہے، روح القدس ہمیں زندگی دیتا ہے، اور ہمیں خدا کے اس تحفے کے لیے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اسی روح القدس نے جب مقدسہ مریم کے بعد فرشتہ نے کہا کہ روح القدس کے ہی ذریعے ہمیں نجات دہندہ یسوع ملا، کہ روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا، حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ روح القدس سے ہی ہمیں نجات دہندہ ملا، اور روح القدس سے ہی مسیح خداوند نے اپنی منادی کا آغاز کیا، اور اس نے کہا کہ روح خدا مجھ پر ہیں، اور خداوند نے مجھے اس لیے مسا کیا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ روح القدس کی مدد سے اس نے اپنی پبلک اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا، اس نے اپنی منادی کا آغاز کیا، اس نے کلام سنانا شروع کیا، اس نے پرچار کرنا شروع کیا، اس نے اپنے مشن کا آغاز کیا روح القدس کی مدد سے، اور روح القدس سے ہی اس نے معجزے کرنے شروع کیے۔ روح القدس سے ہی اس نے، پاک روح سے اس نے معجزے کرنے شروع کیے، پاک روح سے اس نے مشن کا آغاز کیا، اور پاک روح سے ہمیں یسوع ملا۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے، پاک روح سے ہماری زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں، اور پاک روح سے ہی ہمیں ایک دوسرے کی سمجھ آتی ہے، پاک روح سے ہی ہمیں برکت ملتی ہے۔ تو ہمیں خدا کا فضل مانگنا ہے، برکت مانگنی ہے کہ خدا مجھے پاک روح کے پھل عطا کر۔ آج خدا کے پاک روح کے پھل مجھے عطا کر، تاکہ مجھ میں حلیمی آئے، ایمانداری آئے، پرہیزگاری آئے، وفاداری آئے، صبر آئے، برداشت آئے، محبت آئے۔ ہمیں آج روح القدس کے پھل مانگنا ہے، ہمیں روح القدس کی نعمتیں بھی مانگنا ہے، سمجھ، حکمت، دانائی، خدا کا خوف جو ہے خدا سے مانگنا ہے، تاکہ ہم جو بھی فیصلہ کر پائیں عقل کے ساتھ کر پائیں، جو بھی بات کہہ پائیں سمجھ کے ساتھ کہہ پائیں، اور ہمیشہ جو بھی کریں خدا کے ڈر خوف میں کر سکیں، تاکہ خدا کو ہم نے جواب دینا ہے، اور خدا نے مجھے کس لیے بلایا ہے، میرے اندر خدا کا خوف رہے ہمیشہ، اور جب ہم خدا کا خوف رہے گا تو یہ روح القدس کی موجودگی ہوگی۔ تو آئیں ہم خدا سے فضل و برکت مانگیں، آج روح القدس کی عید کے موقع پر خدا کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ خدا سے برکات پاتے رہیں، تاکہ روح القدس کی رہنمائی میں زندگی گزارتے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔